اور جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے، یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 93 ہے، اس کا بدلہ جہنم ہے۔ جو کوئی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کرے اس کا بدلہ جہنم ہے کہ اس میں مدتوں اس میں رہے، اور اللہ کا غضب ہے اس پر اللہ کی لعنت ہے، اس کے لیے تیار کر رکھا ہے بڑا عذاب۔ اس سے قبل آیت نمبر میں ہے کہ قتل مومن ہر دین میں ہمیشہ حرام رہا ہے۔ جب مومن کا قتل دنیاوی حرام ہے تو اپنے کو گناہ کر کے عذاب الہی کی مستحق بنا لینا گویا اپنے کو قتل کرنا نہ۔ اب نہیں سمجھے، یہ بات جلدی میں سمجھ آ گئی۔ یعنی مومن کا قتل ہمیشہ حرام رہا ہے۔ تو جب مومن کا قتل دنیاوی حرام ہے، اپنے کو گناہ کر کے عذاب الہی کی مستحق بنا لینا گویا اپنے کو قتل ناحق کرنا ہے، اپنے کو گناہ کر کے گویا اپنا قتل ناحق کرنا ہے۔ اب سمجھے، نقطہ سمجھ آ گئی؟ تو جیسے خطا قتل کر دینے پر کفارہ بھی ادا کرتا ہے اور دیت بھی دیتا ہے، تو جو شخص رب تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اپنے کو خطاً قتل کرے جو اوپر کہا ہے، تو وہ اس کا جرم کا کفارہ بھی دے، وہ اس کی عوض بھی کوئی نیکی کرے اور خون بہا بھی دے کہ اپنے کو سزا خود دے لے، کل کی سزا سے بچنے کے لیے اپنی سزا خود دے لے۔ تو جو شخص کفارہ سزا کا عادی ہو جائے گا انشاءاللہ آئندہ گناہ چھوڑ دے گا۔ وہ شیطان چلائے نا جو کہ تو 2 نفل نہ پڑھتے کہ میں 10 پڑھوں گا، ہے نا؟ نہیں، نفس کی خواہش کا پورا نہ کرنا، نفس کی صفات کو فنا کر دینا قتل نفس ہے۔ نفس بھی یہ میں مارتا ہے نا نفس، تو وہ نفس کیسے مرے گا؟ نفس انسان کے اگر غالب ہو اور روح دبی رہے تو پھر ظاہر ہے کہ انسان گناہ زیادہ کرتا ہے۔ ہمیں نفس کو ماننے کو کم ہے نا، اب نفس کو کمزور کرو۔ سمجھ آ رہی سب کو؟ تو نفس کی خواہشات کو پورا نہ کرنا، نفس کی صفات کو فنا کر دینا قتل نفس ہے۔ یعنی نفس کی خواہشیں پوری نہ کرو تو نفس قتل ہو جائے گا۔